بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین حالات و واقعات پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، امریکہ ایک دفعہ پھر جمہوریت، انسانی حقوق اور آزادی اظہار رائے جیسے خوشکن نعروں کی آڑ میں خطے کی سیاست کو ری شیپ کرنے اور ایران میں رجیم چینج کروانے پر تلا ہوا ہے۔ ایران کی سڑکوں پر جاری مظاہرے محض اندرونی بے چینی اور حکومت مخالف بیانیے کی کہانی نہیں سناتے، بلکہ ان کی بازگشت واشنگٹن سے یروشلم تک سنائی دے رہی ہے۔ ناظرین، زمانہ گواہ ہے کہ ایران پر دباؤ، پابندیاں اور دھمکیاں کوئی نئی بات نہیں، لیکن اس بار حالات کہیں زیادہ پیچیدہ، خطرناک اور فیصلہ کن دکھائی دے رہے ہیں۔ اگر امریکی دھمکیوں نے عملی شکل اختیار کی تو کیا اس کے اثرات صرف ایران تک محدود رہیں گے، یا پورا خطہ خدا نخواستہ پاکستان بھی اس نئی جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گا؟ ہم آج کے پروگرام میں ایران میں جاری دم توڑتے احتجاجی مظاہروں، امریکی مداخلت کے پس پردہ مقاصد اور دونوں ممالک کے درمیان ممکنہ تصادم کی صورت میں پورے خطے میں اس کے اثرات کے موضوع پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں معروف دانشور اور مصنف بریگیڈیئر ڈاکٹر وحید الزمان طارق صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ترجمان تنظیم اسلامی جناب رضا الحق صاحب۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ فرمائیں کہ ایران میں جاری احتجاجی تحریک جو ہے اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے، اور کیا امریکہ اس دفعہ ایران میں رجیم چینج کروانے میں کامیاب ہو جائے گا؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے 2 کویشچن کیے۔ جی، پہلی بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہے۔ پیچھے تو آپ کو پتہ ہے کہ آغاز تو ہوا ہے مہنگائی سے، آغاز تو ہوا ہے کرنسی کے ڈی ویلیویشن سے اور لوگوں کے مالی حالات سے اور بازار سے، تو یہ تو اس دفعہ ہوا ہے۔ اسی طرح اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے احتجاج ہوتے رہے، اور ہر احتجاج کے پیچھے کوئی اور وجہ ہوتی ہے، لیکن اس احتجاج کے پیچھے یہ کہیں نہیں تھا کہ رجیم چینج کی جائے، کہیں بھی۔ اور باقی جہاں تک تعلق ہے امریکہ کا، تو دیکھیں جہاں تک اس ملک کا تعلق ہے، ان کا آئین ہے 1906 کا جو بنا تھا، اس میں ولایت فقیہ کا بھی ذکر ہے، اس میں یہ تمام شورا کا بھی ذکر ہے اسلامی، اس کے بعد ساری کی ساری اسمبلیز کا سارا ذکر ہے، تو تقریباً اس کی روح کے مطابق یہ سسٹم چل رہا تھا اس وقت تک۔ اور دوسرا جہاں تک تعلق ہے پریزیڈنٹ کا، فزشکیاں کو دیکھیں، کارڈک سرجن ہے، پڑھا لکھا انسان ہے، بڑے بیلنس لوگ ہیں۔ معاملہ نجات کو دیکھ لیں، اس کے بعد روحانی صاحب تھے، تو یہ پڑھے لکھے اور کلچرڈ قسم کے لوگ ہیں جو ایگزیکٹو پہ جن کی اس وقت حکومت ہے، اور ایک لمبی تاریخ ہے۔ اور میں نے تو انقلاب بھی دیکھا ہے، انقلاب سے پہلے بھی میں ایران میں تھا، میں نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے جب بادشاہ کے خلاف نفرت کی انتہا تھی۔ اور دوسری چیز یہ تھی کہ چونکہ میں اقبال شناس ہوں، تو علامہ اقبال کے افکار پہ بیس کے اوپر یہ لوگ بات کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے اقبال کو پڑھتے ہیں اور ان کا خیال رکھتے ہیں، تو اس لحاظ سے تو وہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے۔ اور انٹرنل معاملے کے اندر بھی ان کے اندر پروسیس ہے گورنمنٹ کے چینج کرنے کا، ووٹ ہوتے ہیں، الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن سے ہو سکتا ہے۔ میں اس پہ نہیں جانا چاہتا کہ جمہوریت کتنی کامیاب ہے، کتنی ہونی چاہیے یا کتنی ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے جلوس نکلے ہیں، لیکن ان جلوسوں میں جو اموات ہیں یا دوسری چیزیں ہیں، کوئی 650 کہتا ہے، کوئی 2000 کہتا ہے، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی بڑے مرے ہیں سیکورٹی فورسز کے بھی، اور بیچ میں اگر جو ان کا یہ دعویٰ تصادم کی اگر یہ ہے کہ اگر کوئی مسجدوں کو آگ لگائے، یہ بھی ہوا ہے اور جگہوں پہ بھی، تو ظاہر ہے حکومت جو ہے وہ اس پہ ایکشن کرے گی اور کر رہی ہے۔ اور ان مظاہرین میں جو ہے، اب تو سابق امریکی وزیر خارجہ جو ہے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اسرائیلی ایجنٹ موجود تھے، تو وہ تو ہیں، وہ تو اس میں کوئی شک والی بات نہیں، اسرائیلی بھی ہیں، افغانی بھی ہیں، ہمارے ہمسایہ ملک کے دوسرے لوگ بھی ہیں، اور اس میں اصل میں ایک ایسی آماجگاہ بن گئی ہے جہاں ایک فیکٹر نہیں، یعنی بیرونی مداخلت جو ہے وہ تو کنفرم ہے۔ اب باقی جہاں تک بیرونی مداخلت کا تعلق ہے، اب اگر اس ساری مہنگائی کے خلاف احتجاج کو اس طرف لے کے جایا گیا ہے، تو اس کو کون لے کے گیا ہے؟ بین الاقوامی میڈیا لے کے گیا ہے، ہلا شیری لے کے گئی ہے، یا دوسری چیزیں، اور کون سے لوگ اندر کام کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ جہاں تک رجیم چینج کا تعلق ہے، رجیم چینج آئین کے تحت ہی ہونی چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی آپ اداروں پہ، مظاہرین سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اداروں پہ قبضہ کر لیں اور جناب آپ کو مدد آنے والی ہے، تو رجیم چینج کے لیے دیکھیں وہ تو پہلے بھی بہت کچھ کہتے رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہی ہے جب ان پہ حملہ ہوا تھا، لیکن کیا ہوا ہے؟
ہم مار دیں گے، ہم نے مار دیا، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے تباہ کر دیا، یہ کر دیا. تو بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں نان سیریس بھی ہیں جن کو سیریسلی میں نہیں لیتا، کیونکہ آن گراؤنڈ ریالٹی از ڈفرینٹ. تو میں تو اس کو یہ کہتا ہوں کہ احتجاج ہوا ہے صرف مہنگائی کے خلاف، اور پریزیڈنٹ نے کہا بھی ہے کہ میں بیٹھ کے مذاکرات کرنے کو تیار ہوں، جو میرے پاس آتا ہے ریکنسائل کریں، بجائے اس کے کہ مذاکرات کریں اور ریکنسائل کریں. جو ڈائمینشن آپ نے دیکھی ہے پچھلے دنوں، اس میں لازمی طور پہ غیر ملکی مداخلت تو ہے. تو اس کے بعد حکومت کے ایکشن لیتی ہے. ابھی چونکہ حالات ایسے ہیں کہ ہمیں بہت ساری خبریں نہیں مل رہی، تو کچھ تھوڑا سا گرے ایریاز بھی ہیں جو ابھی کلیئر نہیں ہے کچھ پچھلے 2-3 دن کے اندر. ضیاء صاحب یہ فرمائیں کہ امریکہ کی جانب سے ایران میں جاری جو تحریک چل رہی تھی، احتجاجی تحریک، اس کی کھلم کھلا جو ہے وہ حمایت اور ایرانی عوام کو اپنی ہی حکومت کے خلاف بغاوت پہ اکسانے کے جو جرم کر رہا ہے امریکہ، اس کے پس پردہ مقاصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس کو جرم نہیں کہوں گا، میں ان کی پالیسی کہوں گا. دیکھیے 5th جنریشن وار کہتے ہیں، جیسے ہائبرڈ وار کہتے ہیں، اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں. کوشش یہی ہوتی ہے کہ دوسرے ملک کو، وہ جس طرح ہے نا دا آرٹ آف وار چائنیز، وہ یہی ہے کہ اس کو حملہ کرنے سے پہلے ہی فتح کر لو. تو فتح کرنے کا ان کا جو طریقہ رہا ہے، میں ریڈ کر رہا تھا کچھ عرصہ پہلے، امریکہ نے تقریباً 45 یعنی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے لے کے یوں کہہ لیں کہ 2015 تک تقریباً، یا 2020 تک ہی کہہ لیں، 80 ممالک میں رجیم چینجز کروائی ہیں. وہ کیسے کروائی ہیں؟ کہیں طاقت کے زور سے، کہیں اندر آپس میں لڑا کر، اور اب تو نیا ہتھیار ان کے ہاتھ میں آ گیا، سوشل میڈیا. وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہی واریئرز ایسے بٹھا دیتے ہیں یا باٹس بٹھا دیتے ہیں جن کا وجود ہی نہیں ہوتا. اسرائیل ساتھ ہے، وہ شاطر ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. اچھا، اس میں یہ دیکھیں آپ کہ یہ ابھی 2021 میں ہی غالباً حجاب کے خلاف وہاں پہ احتجاج ہوئے بڑے پیمانے کے اوپر، وہ بھی کروائے گئے اور صاف نظر آیا. پیرس میں ہوئے مظاہرے، وہ اچھا، اور وہ ایسا ہی تھا کہ بہت تھوڑی تعداد میں مظاہرین جو ہیں ان کو بلو اپ کر دیتا تھا انٹرنیشنل میڈیا. یہ بات بالکل کلیئر ہو کے سامنے آ گئی. ابھی بھی یہی صورتحال ہے نا کہ ایک رات کو جو ہے وہ احتجاجی تحریک چل رہی ہوتی ہے، مظاہرے ہو رہے ہوتے ہیں، صبح ایرانی حکومت کے حق میں مظاہرے ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ نہیں دکھائے جاتے اور رات والے مظاہرے دکھا دیتے ہیں. جی بالکل. اچھا، اس میں پھر یہ کہ جدیدیت پسند لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں. اس میں کچھ ایسے جن کو بہرحال اس چیز کا یوں کہہ لیں خواہش ہے کہ جس طرح ہمارے والد شاہ ہوا کرتے تھے، ہم بھی یہاں پہ آ کے حکومت کریں، وہ بھی شامل ہیں. لیکن ایران کے اندر ایک بہت بڑا ایشو جو آیا ہے، اور وہ انہوں نے بہرحال اس کو کور بھی کیا ہے، سمجھا بھی ہے، وہ یہ تھا کہ نمبر 1 وہ پراکسیز کے ذریعے بہت زیادہ انوالو ہو گئے ہوئے تھے مڈل ایسٹ میں، اور وہ انہوں نے رول بیک کیے ہیں. اب پراکسیز ان کی کم ہو گئی ہیں وہاں پہ، اور اس کے مثبت نتائج زیادہ آئے ہیں. مثلاً اب یہ ہے کہ آپ دیکھیں تو ان کے تعلقات ترکیہ کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، اہم ممالک جو خطے کے ہیں ان کے ساتھ بہتر ہوئے ہیں. کچھ سعودی عرب کے ساتھ چین نے ان کے ساتھ، یعنی کہ ان کے معاملات جو ہیں وہ سیٹل کروانے میں ان کو ہیلپ کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ بغاوت پر اکسانے کے لیے تو وہ کوشش کریں گے. سول وار جو ہے وہ سب سے کایا طریقہ ہے، سب سے ایسا طریقہ ہے جو پھل لے کے آتا ہے، خاص طور پہ سوشل میڈیا کے دور میں. عرب سپرنگ ساری وہ جو سوشل میڈیا کے اوپر ہی چلی تھی. ہاں، جہاں پہ ان کو پسند نہیں آئی اخوان المسلمین، اس کو انہوں نے ختم کروا دیا، وہ بھی عرب سپرنگ کے ذریعے آئی تھی نا. تو بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ کھلم کھلا حمایت وہ ٹرمپ جو کر رہا ہے، ٹرمپ فیصلے نہیں کرتا، ٹرمپ ایک پپٹ ہے، اس کے پیچھے فیصلہ کرنے والے اور ہیں، اور جو فیصلہ کرنے والے ہیں انہوں نے ایک چیز طے کر لی ہوئی ہے کہ اب جو تخت یا تختہ اور دنیا کے اندر وہ ایک بڑی چینج کی طرف جا رہے ہیں. نو اور نیور والی سچویشن ہے. بالکل بڑی چینج کی طرف. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ آپ ماشاءاللہ ایران میں رہے میں ہیں، ان کی اعلیٰ قیادت سے آپ کے روابط ہیں، ملاقاتیں ہیں، آپ فارسی کے صاحب دیوان شاعر بھی ہیں. یہ فرمائیں کہ ایران میں رہبر اعلیٰ جو ہیں سید علی خامنائی، ان کا کردار اس ساری صورتحال میں کتنی اہمیت کا حامل ہے، اور ان کا جانشین آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ لیکن 2 پوائنٹ آپ نے کہے ہیں. پہلی بات یہ کتنا ان کا امپورٹنس ہے اور کتنی ان کے جانشین ہے. جہاں تک ان کی اہمیت کا تعلق ہے، میں آئین کے تحت ہی کہوں گا وہ ہے فقیہ، ولایت فقیہ پہ فائد ہے. ولایت فقیہ یہ ہے کہ وہاں کے اگر آئین کو دیکھیں یا ان کے عقیدے کو، تو امام زمانہ کا حق ہے حکومت کرنے کا. جب امام نہیں ہے تو ان کی عدم موجود، یعنی ان کا فرمان جو ہے وہ آئین سے بھی اوپر ہے. آئین سے اوپر نہیں، میں امام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں.
امام کی عدم موجودگی میں ٹھیک امام کے اختیارات بطور ڈپٹی امام کے. تھوڑا کلیئر کر دیں 12واں امام کے خیال لیکن بات یہ ہے نا کہ امامت جو ہے نا، امامت ان کے یہاں اولو الامر کا ہے، ٹھیک ہے، اللہ اور اللہ کے رسول اور امام. جی اب 12ویں امام جو ہیں وہ غائب ہیں عقیدے کے تحت. جب وہ غائب ہیں تو ان کی غیاب میں، ان کی عدم موجودگی میں ایک ایسی شخصیت جو بہت نیک ہو اس کو منتخب کر لیا جائے اس میں، تو اس کو ولایت فقیہ کہتے ہیں. ٹھیک ولایت فقیہ جو ہے اس کو پھر ہم آیت اللہ العظمیٰ یا پھر ہم ان کو رہبر انقلاب کہتے ہیں. ٹھیک. خمینی صاحب تھے، خامنائی صاحب ہیں. اب ان کا رول تو اس لحاظ سے ایک گائیڈنگ پرنسپل ہے کہ کوئی چیز اسلام کے خلاف نہ ہو یا اسلام کے ایک مطابق، روحانی پیشوا کے طور روحانی پہ ہیں پہ. وہ. باقی جہاں تک ایڈمنسٹریشن کا تعلق ہے، ایڈمنسٹریشن تو پریزیڈنٹ کے پاس ہے، ٹھیک گورنرز کے پاس ہے، منسٹرز ہیں، ان کے ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹس ہیں، اسپیکرز ہیں، اسمبلیز ہیں، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ خامنائی صاحب کی عزت اس سے تھوڑی زیادہ بڑھ کے کی جاتی ہے جتنی ان کی اپنی شخصیت کا جو رول رہا ہے یا اس وجہ سے. تو وہ جیسے آپ نے گورنر جنرل کا دیکھا تھا پاکستان میں، خواجہ ناظم الدین تھے تو اور تھا، غلام ملک تو وہ اور تھا. تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ ولایت فقیہ کا جو عہدہ ہے وہ کتنا ڈکٹیٹر ہے یا بادشاہ، وہ والی بات نہیں ہے. پہلی بات تو آپ یہ سمجھ. جی. دوسرا آپ نے کہا جانشین کا. جی. جانشین کا جہاں تک تعلق ہے، ظاہر ہے کہ ان کے گروپ سے آئیں گے، علماء کے گروپ سے، اور کئی لوگوں کے نام لیے جاتے ہیں. آیت اللہ خان صاری بھی ہیں، میں ان سے ملا ہوا بھی ہوں 1990 میں، ہمارے روایت جانگا تھے، اس میں پڑھے لکھے تھے. لیکن اب یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو ان کے بعد جو بھی آئیں گے جانشین، وہ شاید پولیٹیکلی فورسفل نہ ہو، اچھا. اور وہ قوم سے تہران میں بھی نہ آئے اور وہاں سے وہ گائیڈ کریں، اور پھر اختیارات جو ہیں وہ پریزیڈنٹ کے پاس زیادہ چلے جائیں، صدر مملکت کے پاس. اور چونکہ میں نے آج تک یہی دیکھا ہے، جیسے موجودہ صدر جو ہیں وہ سرجن ہے، کارڈک سرجن ہے. اچھا، پہلے جو تھے بہت بڑے لیگل ایکسپرٹ تھے، اور فقہ کے روحانی صاحب، اس سے پہلے انجینئر تھے، ہم نے نجات بہت بڑے میئر تھے. تو میں نے نہیں دیکھا کوئی بیوقوف آدمی تو نہیں منتخب ہوتا اس سسٹم میں. تو یہ چونکہ پڑھے لکھے لوگ ہیں تو ایڈمنسٹریٹولی دے آر ایفیکٹو. اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات جو ہے، اگر رجیم چینج ہو جائے پھر تو مجھے نہیں پتا کون سی رجیم آتی ہے، لیکن اگر رجیم چینج نہیں ہوتی اور یہ چیزیں منطقی طرف بڑھتی ہیں، جیسے رضا الحق صاحب نے فرمایا کہ وہ امریکہ تو تلا ہوا ہے رجیم چینج نہیں، پہ، بات تو یہ آپ کو کیا مستقبل مجھے جو لگ رہا ہے رجیم نا، چینج نظر آ رہی؟ دیکھیں جہاں تک میں، ہونے کو تو کچھ بھی ہو جاتا ہے، جی. لیکن اگر کوئی شخص ایران کی 2500 سالہ ہسٹری پہ نظر رکھے جیسے میں نے رکھی ہے، تو وہ قوم اتنی آسان قوم نہیں ہے. پچھلے 500-600 سال سے تو ان کا نہیں بارڈر ہوتا. چینج نہیں ہوا. نہیں، بارڈر تو چلے 1818 میں ہوا تھا، تھوڑا سا رشیا نے قبضہ کیا تھا مادہ گلستان، وہ بھی زبردستی. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ 1943 میں دوسری جنگ عظیم میں اس پہ تینوں ملکوں نے قبضہ کر لیا تھا، امریکہ نے، برطانیہ نے اور اس نے رشیا نے، اور علاقے بھی بانٹ لیے تھے. لیکن وہ قبضہ زیادہ دیر نہیں رہا، ان کو نکلنا پڑا. ٹھیک ہے، رشیا کو بھی وہ علاقے چھوڑنا پڑے. کوشش ان کی یہ تھی کہ خراسان اور آذربائیجان جو تبریز کا علاقہ ہے اس پہ قبضہ کر لیں. اب مسئلہ یہ، بارڈر تو چینج نہیں ہوا، رجیم چینج بھی نہیں ہوئی. اچھا، پہلے بھی نہیں ہوئی. اور بادشاہ جب گیا تھا اس کا باپ کو نکالا تھا رضا شاہ پہلوی کے بعد، تو اس کے بیٹے کو بنایا تھا. تو ایسا کوئی ڈراسٹک چینج میرے نہیں خیال کے مطابق کوئی آنے والی، یا میرے اندازے کے مطابق نہیں ہے. جب رجیم چینج نہیں ہوتی تو اب یہ صورتحال کدھر منطقی انداز میں جائے گی. پچھلے 2-3 دن سے جو مجھے خبریں مل رہی ہیں اس کے مطابق تو جو گورنمنٹ کے فیور میں لوگ ہیں وہ بھی جلوس نکال رہے ہیں. کرمان شاہ میں بہت بڑا جلوس نکلا ہے، یزد میں نکلا ہے، تہران میں کل پریزیڈنٹ نے لیڈ کیا ہے. اب اگر دونوں طرف سے یہ نکل رہے ہیں، اور جو پہلا گروپ تھا جس میں آپ سمجھ لیں تشدد کے واقعات آئے ہیں، اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ دم توڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. نہیں، وہ دم توڑ رہے ہیں، وہ توڑیں گے. اب اگر 2000 بندوں کی ہوئی ہے وفات، مجھے نہیں پتا 2000 کی ہوئی ہے 650 کی ہے، مختلف متضاد خبریں ہیں. لیکن اب موجودہ حکومت کا یہ خیال ہے کہ یہ ان لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جو دوسرے ممالک کے ایجنٹ ہیں، اور ان کو وہ ٹیررسٹ قرار دے رہے ہیں. اب ان کی تھوڑی سی جو ٹیکنیک ہے وہ بدلی ہے اس انداز سے سائیکولوجیکلی. جیسے آپ کے اگر ٹیررسٹ آ جائیں 50 بندے، بس کی فرض کا 20 بندے آ جائیں، تو کیا یہ 20 بندوں کو چھوڑیں گے؟ ٹھیک. تو یہ صورتحال تھوڑی سی سائیکولوجیکلی بھی چینج ہوئی ہے اور آن گراؤنڈ بھی چینج ہوئی ہے.
باقی جہاں تک اگلے آیت اللہ کا اگلے ان کے تعلق ہے ولایت فقیہ کے جانشین کا، اگر وہی آئین رہا جو میں نے کہا کہ اس کی بنیادیں 1906 سے ہیں اور 1880 سے کوشش کی جا رہی تھی، لیکن بادشاہت نے اس کو موقع نہیں دیا تھا، حتیٰ کہ 1978 میں جو آیت اللہ حاجی کاظم شریعت مدار تھے، آیت اللہ خمینی سے سینئر تھے، وہ اسی آئین کی بات کرتے تھے. خمینی صاحب نے اس میں چینجز لائے ہیں، تو اب اس آئین کے تحت اگر چینج آتی ہے تو ولایت فقیہ کے بارے میں میرا خیال یہ ہے کہ وہ شاید تہران میں نہیں ہوں گے، قم میں ہوں گے، اور علماء کے گروپ کو وہ لیڈ کریں گے اور گائیڈ کریں گے، اور وہ جہاں جہاں ہوگا، مطلب سب سے بڑی بات یہ ہے شیخ الاسلام کا عہدہ تھا اس میں اب عثمانیوں کے یہاں، وہ بھی ان کو گائیڈ کرتے تھے اسلامی طور پہ. اسی طریقے سے یہ تو چلے گا سلسلہ. باقی بندے سے تو فرق نہیں پڑتا، مین مسئلہ تو یہ ہے کہ قوم کس انداز میں کروٹ لیتی ہے. بالکل ٹھیک. رضا الحق صاحب، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ پورا ایک ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ جو ہے ایران کا وہ بتا رہے ہیں، اور ان کا یہ بھی فرمانا ہے کہ جو بھی قیادت پہ لوگ رہے ہیں وہ انتہائی قابل اور مخلص لوگ تھے اپنی قوم کے ساتھ، اپنے آئین کے ساتھ. آپ یہ فرمائیں کہ ابھی حکومت بھی ہے، فوج بھی ہے، اور وہاں پہ ایک ادارہ پاسداران انقلاب کا بھی ہے. آپ کے خیال میں پاسداران انقلاب جو ہے ان کا رول جو ہے کتنی اہمیت کا حامل ہے ایران میں اس وقت، خاص طور پہ جب یہ جو سینیریو چل رہا ہے اس میں؟ جی ایک تو چیز میں پہلے کلیئر کر دوں، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ایران میں رجیم چینج کے حوالے سے ضرور ہوگی. نہیں، آپ نے یہ کہا کہ امریکہ تلا ہوا ہے، اسرائیل تلا ہوا ہے. وہ معاملہ گریٹر اسرائیل کا ہے، اس کے راستے میں کوئی بھی آئے تو وہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی کوشش کریں گے. چلے ابھی آپ دوبارہ بات کر رہے ہیں تو کیا یعنی ایسی سچویشن بن سکتی ہے کہ وینزویلا طرز کا آپریشن بھی یہاں پہ کر سکتے؟ وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایران کی سویلائزیشن اور نیشنلزم بہت اسٹرانگ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب نیشنلسٹ ایشوز آتے ہیں تو ساری قوم جو ہے نا متحد ہو جاتی ہے. یہ جو چند ایک ہوتے ہیں نا سائڈ لائنز کے اوپر، ان کو ہی میڈیا دکھاتا ہے، ٹھیک ہے نا. مجھے یاد پڑتا ہے جب یہ افغان طالبان کی حکومت آئی تھی دوسری مرتبہ 2021 میں، تو گارڈین اور نیو یارک ٹائمز جیسے اخبارات کے اندر خبریں لگی ہوتی تھیں کہ خواتین نے حجاب کے خلاف بہت بڑے پیمانے پہ احتجاج کیا. اس کی تصویر دیکھتے تھے تو 12 خواتین ہوتی تھیں گن کر. تو یہ معاملہ وہاں پہ چلتا ہے. خیر آپ کی بات کی طرف آتے ہیں. دو وہاں پہ بنیادی طور پہ ادارے ہیں. ایک ہے ایکسٹرنل سیکیورٹی کا، وہ پاسداران انقلاب ہے. ایک بسیج ہے، وہ انٹرنل سیکیورٹی کا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ہر ملک میں ہوتے ہیں یقیناً. جس طرح ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ، تو یہاں پہ ایف آئی اے بھی ہے، وہ اندرونی معاملہ. ایف آئی اے کے علاوہ پولیس ہے، کاؤنٹر ٹیررزم ہے وغیرہ. اور ایک پھر آپ کی فوج اور آئی ایس آئی اپنی جگہ پہ ہے، وہ انٹرنیشنل چیزوں کو دیکھتی ہے، مانیٹر کرتی ہے، اور اگر کوئی خدا نخواستہ حملہ ہو تو اس کا پھر جواب بھی دیتے ہیں. ان کا رول تو ہے بہت اہم. مسائل دو ہیں اصل میں. اچھا چلے مسائل سے پہلے ایک اور چیز طرف آ جاتے ہیں. ان کو تقویت جو ہے، تقویت کی بات پہلے کر لیتے ہیں. تقویت اس چیز سے ملی ہے کہ چین، پاکستان، ترکی، انہوں نے تو خاص طور پہ بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے. آپ کی مورل سپورٹ تو ہوتی ہے، ٹیکنالوجیکلی عسکری طور پہ ملٹری ہارڈ ویئر، ایکوپمنٹ، ٹریننگ، یہ ساری چیزیں ان کو پرووائڈ کی ہیں. کیونکہ چین کے لیے بھی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر وہاں پہ خدا نخواستہ رجیم چینج ہو جاتی ہے تو وہ نہ پاکستان کے لیے فائدہ مند ہے، نہ چین کے لیے فائدہ مند ہے. تو چین کے گھراؤ کی بھی تو پالیسی چل رہی ہے نا. اور یہ شطرنج کی بساط ہے. شطرنج کی بساط میں 3-4 چالیں آگے سوچا جاتا ہے. اب یہ وینزویلا والا جو معاملہ ہوا ہے، چین اس پہ خاموش رہا ہے. کیوں رہا ہے خاموش؟ وہ اس کو کنٹینمنٹ آف امریکہ کے طور پہ دیکھ رہا ہے. کیسے؟ ایسے کہ لاطینی امریکہ کے ممالک جو ہیں وہ ناراض ہوں گے امریکہ سے، چین کے لیے راستہ کھل جائے گا. اب چین وہاں جا کے ان کو کیپچر کرے گا، ان کی مارکیٹس کیپچر کرے گا، وہاں پہ بیسز بنائے گا، بہت سارے کرے گا. اس پورے خطے میں جو ہے امریکہ کے خلاف نفرت بڑی ہے نا، جو پہلے سے موجود تھی. آپ دیکھیں آرنلڈ ٹوائنبی جو کہ ایک بہت بڑا فلاسفر آف ہسٹری سمجھا جاتا ہے، اس نے جو 5 پلرز بتائے تھے امریکن فارن پالیسی کے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ اپنے بیک یارڈ میں کسی کو اور نہیں آنے دینا. تو چین تو وہاں اب جائے گا، موجود بھی ہے اور جائے گا لاطینی امریکہ میں. اچھا، اندرونی طور پہ ان کو ایک بہت بڑا خطرہ یہ ہے کہ یہ معلوم نہیں کہ دشمن کہاں کہاں پہ موجود ہے. اور یہ ہم نے یعنی کہ ماضی قریب کے اندر جو واقعات ہوئے ہیں وہاں پہ دیکھا کہ اندر سے ہی لوگ ایسے تھے
جنہوں نے اپنی پوری پولیٹیکل قیادت، ملٹری قیادت، ان کو ایک سطح کے اوپر جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ ہلاک کر دیا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ایشو اپنی جگہ موجود ہے. دوسرا، وہ وہاں پہ جوز موجود ہیں. اصفہان کا تو بہرحال حدیث میں بھی تذکرہ آتا ہے. تو ابھی بھی تقریباً آپ وہاں پہ یوٹیوب کے اوپر سرچ کر کے دیکھ لیں تو وہ ان کی باقاعدہ اصفہان کے اندر بڑے بڑے سینگوگز ہیں اور وہاں پہ وہ موجود ہیں. اب وہ کہاں کہاں تک پھیلے ہیں، کہاں کہاں تک ان کی رسائی ہے، بالکل صحیح، کس کس پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ایشوز بھی چند ایک ہیں. یہ چیزیں حل کی جائیں گی، تطہیر ہوگی، تو پھر معاملات ایران کے کنٹرول میں مکمل آئیں گے. لیکن پاسداران اقبال کا ہر رول اپنی جگہ میں موجود ہے. قاسم سلیمانی کی بات کرتے ہیں، وہ سیریا کے اندر وہ پراکسیز تھیں، لیکن وہ پراکسیز والا ایران کا جو معاملہ تھا نا، وہ بیک فائر کیا تھا، وہ اس کو کرنا نہیں چاہیے تھا. اس کی بجائے اگر وہ دوسرا طریقہ اختیار کرتا، دوسرے ممالک جو قریبی اہم ہیں ان کے ساتھ تعلقات بہتر بنا کر، تو وہ زیادہ فائدہ مند ہو سکتا تھا اس کے لیے. بہرحال ابھی بھی the jury is out، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. برگیڈیئر صاحب یہ فرمائیں کہ ایران کا مجوزہ جوہری پروگرام جو ہے وہ اتنا متنازع کیوں ہے؟ امریکہ اور اسرائیل جس کے اپنے پاس سینکڑوں کیا ہزاروں ایٹم بم موجود ہیں، میزائل ٹیکنالوجی میں وہ کہاں پہنچ گئے، ایٹم بم کا ایک غلط استعمال کی ہسٹری امریکہ کی ہے. تو وہ دونوں ممالک جو ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ ایٹمی ان کی صلاحیت جو ابھی مجوزہ ہے، جو بڑی محدود ہے، جو کئی دفعہ اس کو تباہ و برباد بھی کر چکے ہیں، اس کے درپے کیوں ہے، اس کو ختم کرنے کے درپے کیوں ہیں یہ دونوں ممالک؟ دیکھیے، یہ بہت اچھا کویشچن آپ نے کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ چائنا ہے جوہری طاقت، جی، انڈیا ہے اس علاقے میں، پاکستان بھی ہے. اب 3 تو ہو گئے. جی ٹھیک، اب ایران بھی ہو جائے، چوتھا ہو جائے گا. ٹھیک، کس حد تک سعودی عرب ہے پاکستانی امبریلے کے نیچے آتا ہے. بالکل، دفاعی معاہدہ کیا ہے، دفاعی معاہدہ کیا ہے، ٹرکی بھی دفاعی معاہدے کی طرف جا رہا ہے. تو یہ سچویشن اگر اپوزٹ کریں اس کو 180 ڈگری پہ آپ لے جائیں پول پہ، تو ان کے نزدیک تو یہ ایک خطرناک سچویشن ہے. جہاں تک ایران کا تعلق ہے، ایران کئی دفعہ کہہ چکا ہے کہ ہم نہیں جوہری طاقت کو اسلحے کے لیے استعمال کر رہے. یہ پبلک ڈومین میں اور باقی چیزوں کے لیے حق ہے ان کا. باقی جہاں تک تعلق ہے ایران کا، ایران نیگوشیٹ کرنا چاہتا تھا، وہ نیگوشیٹ کر رہا تھا، لیکن جس طرح اس نیگوشیشن کو بیک فائر کیا ہے اسرائیل نے پچھلے جب جنگ ہوئی ہے، ٹھیک، اب اس کے بعد ان کی کریڈیبلٹی کیا رہ جاتی کہ بیٹھ کے بات کریں. اور بہتر تھا کہ اس مذاکرات کو آگے بڑھایا جائے. مذاکرات ابھی جاری تھے کہ حملہ کر دیا اور بلا وجہ، بالکل، اور ان کو موقع بھی نہیں دیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے ان کی جوہری طاقت کا، میرے خیال میں ابھی اتنی ڈیولپ تو نہیں ہے جتنی جس لیول پہ جتنا شور بچایا جاتا، جتنا وہ کریٹیکل لیول پہ چلا جائے. بالکل، لیکن بات بھی نہیں کرتے. مجھے بھی تو یوں لگتا ہے جیسے اس کو، جسے ٹروجن ہارس ہوتا ہے نا، اس طریقے سے اس کو بہانہ بنا قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے کسی ملک کو. تو اس میں میرے خیال کے مطابق تو یہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ بین الاقوامی جو ایٹامک انرجی کمیشن ہے وہ بیٹھے، بالکل وہ جائزہ لیں، دوسرے لوگ بھی بیٹھیں، مذاکرات کریں، اور پھر یہ دیکھیں کہ کس حد تک ایران کا پروگرام دنیا کو ایکسیپٹیبل ہے. جہاں تک ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے، اگر بجلی بنانا چاہے یا میڈیکل ایشوز کے لیے استعمال کرنا چاہے، اس کو تو کوئی منع نہیں کرتا. تو یہ چیز نہیں ہے کہ وہ کل کو دھماکہ کر سکتے ہیں یا اس پوزیشن میں ہیں یا ہوں گے. یہ تو مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. لیکن میرے خیال کے مطابق ایک بہانہ ہے، وہ کریں یا نہ کریں اس کو وہ ہائی لائٹ. جیسے وہ پردے کا مسئلہ ہے، اب ایران میں پردے کا مسئلہ ہے ہی کوئی نہیں. میں نے بادشاہ کا زمانہ بھی دیکھا ہے، تقریباً 70% لوگ جو تھے پردہ کرتے تھے، کور کرتے تھے. شہروں میں تھا، بادشاہ سختی کرتا تھا، لیکن لوگ پھر دوبارہ پہ اس پہ. یہ ایک ایسے مسائل ہیں جو نان ایشوز ہیں. ایشو یہ ہے سب سے بڑا کہ کیا ایران موجودہ صورتحال میں ایگزسٹ کرنا چاہیے، ایک ہائیلی ایجوکیٹڈ سویلائزڈ کا کلچرڈ نیشن جس کی اپنی تاریخ ہے. اب میں آپ کو ایک جملہ سناؤں گا، آپ حیران ہوں گے. 1930 کا ڈاکٹر محمد اسد کا، وہ کوئی تقریباً 18 مہینے رہے ایران میں. تو انہوں نے ایک جملہ لکھا اپنی کتاب میں روڈ ٹو مکہ میں کہ اے نیشن وچ از اسٹینڈنگ آن دی ایشز آف 3000 years of civilization when realizes that the world is not giving them the true status which they deserve due to their history and their culture, then
they are emotionally lost into outbursts which sometimes become childish. یہ ڈاکٹر ایک اتنے بڑے اتنے بڑے اسلامک اسکالر کا یہ جملہ، اور یہ آج سے 95 ایئرز پہلے کا جملہ ہے. تو اس قوم کی جب آپ ایک سائیکی کو سمجھیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ وہ قوم ہے جس کی رسپیکٹ کی جائے، اور رسپیکٹ کا جواب رسپیکٹ سے ملتا ہے. اور اس کا میں نے اپنی کتاب میں اقبال اور اہل فارس کی علمی اور عملی میراث میں یہ لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بازان جو گورنر تھے پرشین یمن میں، حکومت کر رہے، مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھا. جب وہ فوت ہوئے تو ان کے بیٹے شہریار بن بازان کو گورنر بنایا گیا. تو حضور نے فرمایا کہ ہم بھی روایات کا اور حسب نسب کا خیال رکھتے ہیں. یعنی اسلام کی جو فلسفی تھی وہ یہی تھی کہ اگر آپ مسلمان ہو جائیں اور اطاعت کر دیں، پھر آپ کے سسٹم کو ہم نہیں چھیڑتے. تو پہلی بات یہ ہے کہ اس قوم کا جو سسٹم ہے اس کو آپ کیوں تیا پانچا کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جب کہ آپ سے نہیں ہو رہا. اور یہ پچھلی جنگ جو تھی، جو ہوا ہے ان کے ساتھ، اس کے تسلسل کے طور پہ دیکھیں، میرے خیال کے مطابق دوسرا گروپ جو ہے وہ سیریس نہیں ہے ان کے ساتھ بات کرنے میں. نہ ہی جو ایٹامک انرجی کمیشن ہے ورلڈ کا، وہ ان اس کو اتنا امپاور کرتے ہیں کہ وہ ڈیل کریں. وہ ان کا راز بھی نہیں، جی ان کے راز بھی نہیں رکھتے، وہ آگے بھی بجا دیتے. تو اس لیے میرے خیال میں یہ تو نان ایشو ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ ہم نے کس طریقے سے ان کو نکالنا ہے، کس طریقے سے ہم نے ان کے یہودیوں کے ایجنٹوں کو لانا ہے، کس طریقے سے پہلوی کو لانا ہے. اب پہلوی کو ذلیل و رسوا ہوتے تو میں نے دیکھا ہے پرسنلی. انقلاب سے پہلے میں ایران میں تھا، میں نے دیکھا اقبال کے افکار کا کتنا اثر ہے ان پہ، اس میں کوئی شک والی بات نہیں. جو ان کے علی شریعتی کا، تو اس کے پیچھے ایک بڑی زبردست فلسفی ہے اور سائیکی ہے. ایک قوم جو سعدی اور حافظ کو پڑھے اور اقبال کو پڑھے اور ڈنکے کے چوٹ پہ پڑھے، ٹھیک، اس کی وہ سائیکی وہ نہیں ہے جو وہ سمجھتے ہیں یا وہ چاہتے ہیں. عجم کا اسلام کو سمجھنا اور اسلام کو، میں ڈاکٹر اسرار احمد کو میں خراج عقیدت بھیجوں، کتاب چھاپی تھی، اس کو پھر لوگ پڑھیں، پھر اس سے پتہ چلے گا کہ کس انداز سے وہ قوم آگے بڑھنا چاہتی ہے. میں صرف یہ کہوں گا اس کو بریدنگ. کتاب کا ٹائٹل کیا تھا اور کیا اس کا نفس؟ اس کا نام تھا کہ اہل فارس کی علمی اور عملی میراث اور علامہ اقبال. اس کے 3 ایڈیشن چھاپے ہیں اسی ادارے نے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو بریدنگ سپیس دیں، ان کے کلچر کی عزت کریں، ان کی رسپیکٹ کریں، ٹھیک. اب ان کی کرنسی کو آپ بالکل کریش کر دیں، آپ ان پہ پابندیاں لگا دیں، آپ ان کو کہیں جانے نہ دیں، کہیں آنے نہ دیں، پھر تو ہو جائے گا چائلڈش آؤٹ برسٹ، ایموشنل آؤٹ برسٹ. تو ایموشنل لیول پہ کون لے کے آیا ہے اور کیسے لے کے آیا ہے، یہ چند ایک کویشچن ہے جو میں بین الاقوامی طور پہ پوچھوں گا. تو بہتر یہ ہے کہ ان کو انکارپوریٹ کیا جائے. آپ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، دبئی کے ساتھ آپ کا کیا سلوک ہے، قطر کے ساتھ کیا سلوک ہے، سامنے ہے نا. ان کے انڈیا کے ساتھ آپ کا کیا سلوک ہے. اور پھر مجھے کہتے ہوئے کہ یہ موقع تو نہیں ہے کہ میں کہوں، لیکن انڈیا نے بھی ان کو بیک تو چھڑا تو پھیرا ہے نا ان کو. اور یہ میں نے اشعار میں کہا ہے جو شاہ بہار میں جو چھپے ہوئے تھے، اور یہ اشعار جو ہیں حضرت خامنہئی نے بھی پڑھے ہیں، اور یہ میرے ان کے اشعار جو ہمارے ناظرین کے لیے اگر دہرا دیں. نہیں، فارسی کے ہیں. میں نے صرف یہ کہا تھا کہ آپ نے اپنے بیک یارڈ میں جو سام پال رکھے ہیں وہ پہلے ہمیں ڈستے تھے، اب آپ کو ڈسنا شروع ہو گئے ہیں. اور ان سانپوں سے آپ جو ہے نا، یہ میں نے انہیں کہا. اور اسرائیل اور انڈیا کے جو تعلقات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے، ٹھیک ہے. اور اس کا جو اسرائیل کا اپنا انفلوئنس ہے، جیسے سومالی لینڈ یا دوسرے علاقوں پہ جانا چاہتا ہے یا کر رہا ہے. تو یہ ایک جیسے فرمایا ہے بڑے اچھے انداز میں انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ مسئلہ تھا کہ انہوں نے اس زائونزم میں جو بھی ان کے راستے میں رکاوٹ آئے گا، اور یہ رکاوٹ جو ہے عربوں کی طرف سے تو نہیں ہوگی، یہ عجم کی طرف سے ہوگی. یہ ترکی کرے گا، یہ پاکستان کرے گا، یہ ایران کرے گا. اب وہ پہلا موقع آیا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ عربوں کو چھوڑ کے عجم کی طرف آگے بڑھا ہے. کس انداز سے بڑھ رہا ہے اس میں جہاں تک یہ ہوئی ہے مظاہروں میں جو آیا ہے موساد کا، جو میں نے دیکھا ہے یہ پیٹرن کوئی اتنا میچور پیٹرن نہیں ہے، بڑے خام انداز سے انہوں نے کیا ہے. اینڈ آئی ہوپ کہ اگر ایرانی رجیم سمجھداری سے کام لے تو اس کو کنٹین کر سکتی ہے انشاءاللہ. رضا الحق صاحب، ابھی بریگیڈیئر صاحب نے کرنسی کریش کی بات کی ہے ایران کی، کہ وہاں کے جو معاشی حالات ہیں اس کی وجہ سے وہ اس وقت ان کی کرنسی جو ہے انتہائی ڈاؤن فال ہے. اور صورتحال یہ ہے کہ 1 امریکی ڈالر کے بدلے جو ہے تقریباً 1 ملین
ایرانی ریال جو ہیں وہ ملتے ہیں. یہ ہے صورتحال. ایک عرصے سے وہاں پہ اقتصادی پابندیاں ہیں, سیاسی پابندیاں ہیں. یہ صورتحال کی وجوہات ہیں جو اس نہج تک پہنچے ہیں معاملات. آپ یہ بتائیں کہ ان دنوں میں, ان حالات میں, جب احتجاجی مظاہرے بھی ہو رہے ہیں اور کرنسی اتنی ڈاؤن ہو چکی ہوئی ہے, مہنگائی اتنی زیادہ ہے, ان حالات میں جو معاشی دہشت گردی والا ایک بیان دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب جو ایران کے ساتھ تجارت کرے گا اس کو 25% اضافی ٹیرف جو ہے وہ لگا دیا جائے گا, یعنی جو سے مراد جو ملک بھی کرے گا. تو ان حالات میں اس بیان کے بعد ایران کی معاشی حالت کدھر جائے گی؟ ایران سے زیادہ میں یہ سوال اٹھاؤں گا کہ امریکہ کی معاشی حالت کہاں جائے گی. اب دیکھیے امریکہ کے اوپر اس وقت $31 ٹریلین کا ڈیٹ ہے. ٹریڈ کے حوالے سے دیکھیں تو امریکہ جو ہے اور چائنا کی آپس کی ٹریڈ, اس میں تقریباً امریکہ جو ہے وہ چائنا سے ایکسپورٹ کے حوالے سے, یہ بیلنس آف ٹریڈ کہتے ہیں, اس میں 2 گنا زیادہ ہے آلموسٹ. یعنی امریکہ وہاں سے چیزیں خریدتا, ہر چیز چائنا سے بن کے جا رہی ہوتی ہے وہاں پہ. اچھا اگلی بات کریں, ڈالر کہاں سے آ گیا. یہ 45 میں جو بریٹن ووڈز ایکارڈ ہوا تھا نا, اس کے تحت یہ ڈالر کو انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز کے لیے کرنسی ڈکلیئر کیا گیا تھا. اور جب سے وہ معاملہ سامنے آیا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ ڈالر کہاں چھپتا ہے, کب چھپتا ہے, کیسے چھپتا ہے. باقی ساری کرنسیوں کی کوئی نہ کوئی بیکنگ چاہیے کہ اچھا یہ چیزیں ہوں گی. پہلے گولڈ بیکنگ ہوا کرتی تھی, ختم ہو گیا. پھر پیٹرو ڈالر بن گیا, وہ بھی تقریباً ختم ہو گیا. اب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ بیکنگ ہوگی تو اب ڈالر بنائیں گے, ورنہ آپ کے ملک میں انفلیشن آ جائے گی. اکنامکس کا ایک ایشو ہے. امریکہ میں نہیں آئے گی کبھی بھی, کیونکہ وہ ڈالر چھاپی جائے گا اور پوری دنیا میں پھیلاتا جائے گا, پھینکتا جائے گا. ٹھیک ہے, ٹریڈ اسی کے اندر ہونی ہے, ساری دنیا کی ٹریڈ اس میں ہو رہی ہوتی ہے. تو ایک تو یہ معاملہ اپنی جگہ موجود ہے کہ آخر ڈالر کیوں, وہ ہارڈ کرنسی کیوں ہے. جو ایرانی ریال RIAL, وہ والا ریال نہیں, وہ کیوں جو ہے وہ ہارڈ کرنسی نہیں ہے. روپیہ وہ کیوں ہارڈ کرنسی نہیں ہے. صرف انہی بڑے جنہیں کہتے ہیں ممالک یا مغربی ممالک, انہی کی کرنسیز ہارڈ کرنسیز کیوں ہیں, انہی کی اندر ٹریڈز کیوں ہوتی ہیں بین الاقوامی طور پہ. لیکن اس میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے جو کچھ عرصہ قبل سے, جب سے چین خاص طور پہ اس نے ایک اکنامک پاور ہاؤس کی صورتحال جو ہے وہ اپنائی ہے, اور روس نے بھی پھر بہرحال ایک یوں سمجھیں کہ پریمپٹیو اٹیک کیا تھا یوکرین کے اوپر, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ وہ نیٹو کی ایسٹورڈ ایکسپینشن ہو رہی ہے. اگر یوکرین پہ بھی قبضہ ہو گیا اور وہ یورپین یونین کا بھی حصہ, نیٹو کا بھی حصہ بن گیا, تو پھر میری خیر نہیں. اس نے اٹیک کر دیا, جو بھی اس کا نتیجہ نکلے. اچھا, اس کو اب ہر صورت میں جو ہے وہ وسائل چاہیے. اس نے مختلف ممالک کے ساتھ, چین نے بھی مختلف ممالک کے ساتھ, افغانستان نے, ایران نے, پاکستان نے لوکل کرنسیز کے اندر, لوکل کرنسیز ڈالر کو چھوڑ کر وہ ٹریڈ کرنی شروع کر دی. چائنا کے ساتھ پاکستان کی اور باقی ممالک کی, ایران کی, بہت ساری ٹریڈ لوکل کرنسیز کے اندر ہے. ٹھیک ہے, بارٹر ٹریڈ شروع ہو گئی, ایک چیز دی اس کے بدلے دوسری چیز لے لی. عوام ایران کے بھوکے مرنے والے نہیں. یہ جو معیشت کا جو علم ہے سارا, یہ گورکھ دھندا ہے اسٹیٹسٹکس کا بنیادی طور پہ. اور ڈالر کی جو ایک پوزیشن بنی ہوئی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ اس کو سٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے ایک. ٹھیک ہے, تو ہاں اب ٹیرف کیوں لگایا اس نے دیکھا یہ ایک لوپ ہول ہے, اس لیے میں نے کہا نا معاشی دہشت گردی کا. ہاں جی, اب وہ معاشرت, اب وہ کہے گا کہ دیکھیں یہ جو آپس میں دوسری کرنسیوں میں دو ممالک معاملات طے کرتے ہیں, ٹھیک ہے, بالکل, اب ڈالر کو بائی پاس کر کے, تو ان کے اوپر یہ 25% ٹیرف لگے گا. لیکن نقصان اس میں امریکہ کو زیادہ ہوگا, آپ یہ دیکھیں گے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایران کے زیادہ تر معاملات جو ٹریڈ کے چل رہے تھے وہ کبھی بھی برطانیہ سے نہیں تھے, کبھی بھی امریکہ سے نہیں تھے, وہ چائنا کے ساتھ تھے, وہ روس کے ساتھ تھے. ٹھیک ہے, وہ کچھ ہمارے یہ جو ساؤتھ ایشیا ہے, ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہے, وہاں کے ممالک کے ساتھ تھے. تو یہ اس پوزیشن میں ہے خاص طور پہ چین اکنامک پوائنٹ آف ویو سے, کہ وہ امریکہ کو بہت بڑا نقصان پہنچا سکتا ہے.
اس حوالے سے. تو میرے نزدیک یہ ایک اپرچونٹی ہے ڈالر سے اپنے آپ کو باہر نکالنے کی، مزید باہر نکالنے کی. برکس نے کوشش کی، برکس نے کہا کہ ہم اپنی کرنسی لائیں گے، لیکن اس میں انڈیا موجود ہے. انڈیا جو ہے وہ خاص طور پہ انہوں نے شامل اس لیے کیا ہوا ہے. یورپی یونین تو کامیاب ہوا نا یورو. نہیں وہ تو ہے ہی نا یورپ، جی سارا یورپ ہے. یہاں پہ باقی سارے تھے ایک سائڈ کے. انڈیا جو تھا وہ جاسوس تھا اندر، اس نے ہونے نہیں دی بہت ساری چیزیں. اور وہ اگر ایسے ہی ایک سنگل کامن کرنسی کامن مارکیٹ بن جائے تو پھر امریکہ اور اس کا ڈالر جو ہے، اور جو برطانیہ اور اس کا پاؤنڈ جو ہے، اور جرمنی جو اس کا ڈوئچ مارک ہے، اور جتنے بھی آپ نام لے لیں، وہ سب کے سب ان کی ویلیو اس طرح سے نہیں رہے گی جیسے پہلے تھی. برگیڈیئر صاحب، سید علی خامنہئی صاحب نے حال ہی میں ایک بیان دیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ فرعون، نمرود اور رضا شاہ پہلوی کا جو حشر ہوا تھا وہی حشر جو ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ہونے والا ہے. علی خامنہئی صاحب کے اس بیان کے پس منظر میں آپ امریکہ کا مستقبل کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک ان کا امریکہ کا تعلق ہے وہ تو چلتا رہے گا، اس کا ایک اپنا نظام ہے. اب جس طرح کے ان کے پریزیڈنٹ آ رہے ہیں، جس طرح ان کا کینیڈا کو لے جاؤں گا میں، جی، گرین لینڈ کو لے جاؤں گا، جی. پھر کینیڈا والوں نے بادشاہ کو بلا لیا، بادشاہ نے 2-4 باتیں کی، پھر چپ کر گئے. تو وہ تو ایک تماشا لگا رہے گا. میں اس کو گیدڑ بکریوں سے زیادہ اہمیت نہیں دوں گا. لیکن اب تو اس کی ساری گیدڑ ببکیاں جو ہیں وہ عملی شکل اختیار کر رہی ہیں نا میں سر. امریکہ جاتا رہا ہوں تو میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ اس طرح کا جو ٹرمپ صاحب جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں نان سیریس، تو ان کو کون ووٹ دیتا ہے؟ تو مجھے کسی نے کہا کہ امریکی ہوتے ہی نان سیریس ہیں، اسی طرح کے ہیں نا جو اس کو ووٹ دیتے ہیں. اچھا، یہ تو ایک چیز ہے. باقی جہاں تک تعلق ہے ان کا، جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی جو ہے بڑی امپائر، آپ نے رومن بھی دیکھی، پرشین امپائر بھی دیکھی، ایور لاسٹنگ تو نہیں تھی. ٹھیک، زوال آتا ہے، ہر عروج کو زوال ہے، اور جو زوال ہے نا اس میں ایک ٹائم لگتا ہے. اس کے انٹرنل فنامنا بھی ہوتے ہیں اور ایکسٹرنل، میرے خیال میں انٹرنل ہوتے ہیں. اب ہم اس کی طرف جانے کے بجائے اگر ہم ادھر آئیں تو رضا شاہ کو تو میں نے جاتے دیکھا ہے. بالکل ٹھیک، میں تو تھا تہران میں. ٹھیک، اس کا حشر اس لیے وہ گنوا رہے ہیں نا. اچھا، میں نے جیسے دیکھا ہے اس کی ریزن آپ کے سامنے تھی کہ وہ عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، اور وہ پپٹ تھا بین الاقوامی تعلق، سب کا پپٹ تھا. اور اس کے بعد اس نے عوام کا جینا دوبارہ کیا ہوا تھا. میں نے خود مشہد میں یونیورسٹی کے بعد ٹینک، اور وہ جو تھے نا، ایون جو کچھ حالات تھے میں اس کو بیان بھی نہیں کر سکتا کیا تھے. آخر وہ چلا گیا. ٹھیک، وہ بھی چلا گیا. اب بین الاقوامی طور پہ تبدیلیاں آنی ہیں، ان کا تعلق اپنی طرف ہے، وہ تو لانگ ٹرم میں آئیں گی. شارٹ ٹرم میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ہمسایہ ملک ایران کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، ہاؤ دے ول بی ایبل ٹو فیس ود دس سچویشن. ضیاء الحق صاحب نے جو بات کی ہے وہ یہ تھی، جس سے میں ایگری کرتا ہوں، کہ اگر رجیم چینج کی آپ بات کریں تو پاکستان پہ کیا اثرات ہوتے ہیں، یہ بھی آپ کو بڑے اچھے طریقے سے، افغانستان پہ کیا ہوتے ہیں، انڈیا پہ کیا ہوتے ہیں. ہمارے حق میں نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی ڈراسٹک رجیم چینج ہو، ہمارے حق میں بھی نہیں ہے، اور مڈل ایسٹ کے حق میں. اور جو پچھلے جب اسرائیل اور امریکہ نے حملہ کیا تھا، اس وقت جو ان کی اسمبلی تھی، قومی اسمبلی ایران کی، اس میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگے تھے، اور بڑی بلند آواز، اور پاکستان کا تشکر اور شکریہ ادا کیا گیا تھا. ٹھیک، اب واقعی یہ ممالک جو ہیں وہ اس طریقے سے امریکی پالیسی کو فردر نہیں کر رہے. ہماری مجبوریاں ہیں، اکنامیکل مجبوریاں، اور بڑا کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود ایران کو ایک سپیس دے رہی ہیں. اور میرے خیال کے مطابق اس ملک کو سٹیبل کرنے کی ضرورت ہے، فرام انٹرنل فرام ایکسٹرنل. اور جب یہودیوں کی آپ بات کرتے ہیں یا زائونزم کی بات کرتے ہیں، تو زائونزم صرف وہاں کا خطرہ نہیں ہے، وہ ہمارے لیے بھی ایسے ہی ہے، بالکل ایسے، اور مڈل ایسٹ کے لیے. یہ تو عام دانشور بھی کہہ رہے ہیں آج کل کہ اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ تو پاکستان نہیں، اور مڈل ایسٹ کے لیے بھی ہے. اگر سعودی عرب یہ فیل کرے کہ ان کے لیے نہیں ہے زائونزم، ٹھیک، یا ٹرکی کا بھی آپ کو پتا ہے جو کچھ حالات ہیں، تو اس وقت بات یہ ہے کہ بین الاقوامی امریکہ کے ساتھ کیا ہوتا ہے یا برطانیہ کے ساتھ، یہ جو کہ لمبا ٹائم لگے گا، اور انٹرنل پروسیس ہے اور اندر سے ہوگا. اور بین الاقوامی طور پہ جیسے ضیاء الحق صاحب نے فرمایا ہے، وہ ہے کرنسی کا معاملہ.
اور اس وقت جو اصل بات جو میں نے اب تک اپنے تجربے میں دیکھا ہے، ٹھیک ہے ان کی آبادی بہت بڑھ گئی ہے، ایک زمانہ تھا 2-2.5 کروڑ آبادی تھی، اب 8 کروڑ ہے ایران کی، لیکن ایران کھانے پینے کے معاملے میں کبھی بھوکا نہیں مرا. دے ہیو ایگزسٹڈ. عام آدمی کی زندگی کا معیار جو ہے وہ پاکستانیوں سے بہتر ہے. اور پھر وہ اپنی خاک سے پیدا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے ان کے یہاں پانی کم ہے، ٹھیک. اور جسے اقبال نے کہا تھا ان کی آج خاکے سے رویت مردے ہو، ان بے پوشو ان فروشو ان بے خور، اے مردے ہو جو تیری مٹی سے نکلتا ہے وہ پہنو، وہ کھاؤ، وہ پیو. وہ کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے سائنٹیفکلی بھی جو ترقی کی ہے، یہ جو پزشکیان ہیں، یہ اس سے پہلے وزیر صحت تھے، انہوں نے جو پبلک لیول کے اوپر پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم کو ڈیولپ کیا ہے، اٹ واز دا بیسٹ آف دس ریجن. لوگوں کے گھروں تک ایمبولینس پہنچی ہے. تو اگر ان کی تعلیم کو دیکھیں، وہ ورچولی 100% کے قریب ہے تعلیم. ایک قوم جو تعلیم کی بھی گارنٹی دے رہی ہے، ایک قوم جو آپ کو صحت کی بھی دے رہی ہے، اور ان کے بندے روٹی بھی کھا رہے ہیں. ٹھیک. باقی یہ جو آپ کیسے شکست دے سکتے ہیں، جہاں تک اس کا مسئلہ ہے، میں نے آپ کو حقیقت بتائی ہے. میں نے شاہ کے زمانے میں بھی دیکھا اتنی کوششوں کے باوجود وہ پردہ نہیں اتار سکا. ٹھیک. جب یہ آخری ملکہ جو تھی اپنا یہ بادشاہ کی بہن تھی اشرف پہلوی، یہ جب آئی ہے بادشاہ کے آخری دنوں میں، عاشورہ کا دن تھا، تو انہوں نے کہا جی آپ ایئرپورٹ سے نہ جائیں، کار پہ آپ ہیلی کاپٹر پہ جائیں، حالات خراب ہے. کہتے نیچے 1 ملین کا جلوس نکلا ہوا تھا، لوگ ماتم کر رہے تھے 10 محرم کو، ساری عورتوں نے اوپر سے لے کے نیچے تک کالے کپڑے سے اپنے آپ کو کور کر رکھا تھا. تو میں پریشان تھی کہ یہ ریورسل کیسے ہوئی. تو ڈنڈے کے زور پہ تو نہیں ہوئی تھی، یہ تو ہمارے سامنے ہوا ہے. تو یہ پردہ یہ ان کا ایشو نہیں ہے، سر دانپنا، سر کجنا ڈالر کا. لیٹس سے کہ آپ اس میں انٹرفیرنس نہ کریں. اور بیرونی انٹرفیرنس میں میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ وینزویلا والا فارمولا یہاں نہیں چلتا. اب ان کا ایک آپ چیز نہیں سمجھتے کہ جہاں جہاں ان کی حکومت تھی پرشنس کی 2500 سال، انہوں نے زمین کے نیچے کاریزیں بنائی ہوئی تھی، ٹنلز. اب بھی انہوں نے نیچے ٹنل اتنی گہری بنائی ہوئی تھی کہ وہاں تک ان کے ڈیزی کٹر بھی نہیں پہنچ سکے. یہ ادھر چھپ بھی جاتے ہیں، ادھر اپنی چیزیں بھی لے جاتے ہیں. تو اس ملک کا ایک روایتی طور پہ بھی ایک انڈر گراؤنڈ سسٹم ہے، وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں. مسئلہ صرف ہے کہ دیر شوڈ بی نو فارن انٹرونشن. یہ اس علاقے کی ایک پالیسی ہونی چاہیے، کیونکہ فارن انٹرونشن پھر ایران پہ نہیں ختم ہوگی. ٹھیک. اور جہاں تک چائنا کا تعلق، اگر خدا نہ خواستہ ان کا یہ تجربہ کامیاب ہو گیا تو کہیں اور بھی کرے. اور جہاں تک چائنا کا تعلق ہے، میں آپ کو بتا دوں صحیح کہ رشیا بھی سر پہ ہے اور چائنا بھی ساتھ ہے. چائنا رشیا نہیں افورڈ کر سکتے کہ یہ ڈی اسٹیبلائز ہو کسی طور پہ. اور چائنیز کو پاکستان تو ہمیشہ اس کے ساتھ رہے. چائنیز کو میں جانتا ہوں، ان کی پالیسیز بڑی خاموش، وہ شور نہیں کرتے، ڈرم بیٹ نہیں کرتے، کم بات کرتے ہیں، زیادہ وہ ایکشن کرتے ہیں. ٹھیک. وہ بھی اس وقت خاموش نہیں بیٹھے ہوئے. اور اس میں ایک اور فیکٹر ہوا ہے، ایران کی ساری جنگ سے ادھر سے انڈیا پھر بدنام ہوا ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں. ٹھیک. اس کو بھی ان کے بندے بھی ان کے ساتھ کام کر رہے تھے، زائونسٹ کے ساتھ. ٹھیک. اگر یہ تطہیر ہو جائے زائونزم کی، یہودیوں کی، اور وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، تو میرے خیال میں اس قوم میں پوٹینشیل بہت ہے. اصل بات ہے بیسیکلی کہ ہائیلی ایجوکیٹڈ، سائنٹیفکلی ڈیولپڈ جن کے ادارے، جن کا ریلوے کا سسٹم، جن کا نظام ہر لحاظ سے ایک انفراسٹرکچر بڑا اسٹرانگ ہے. انڈر گراؤنڈ ٹرینز ان کی دیکھ لیں، تہران کی، ان کا باقی سسٹم دیکھ لیں، ریلوے کا سسٹم دیکھ لیں، ایوری تھنگ از دیئر. اب جب جنگ ہوئی ہے تو اسرائیل کو بڑی جلدی پتہ چلا ہے کہ وائز مین انسٹیٹیوٹ میں جب انہوں نے اٹیک کیا ایرانیوں نے، ان کی سالوں کی ریسرچ کا بیڑا غرق ہو گیا. ریپرکشنز کا بھی ان کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اب اس سٹیج پہ آ گئے ہیں ایرانی، خدا نخواستہ اگر ان پہ اٹیک ہوتے پھر جو کچھ ہوگا نا وہ کر گزریں گے. انہوں نے 7 سال تک عراق کے خلاف جنگ لڑی ہے، بندے مروائے ہیں. لیکن ضیاء الحق صاحب کی بات کی میں اس لیے تائید کروں گا جیسے انہوں نے فرمایا ہے، دے آر ہائیلی نیشنلسٹ. اسلام پلس نیشنلزم میکس ایرانین سائیکی اینڈ ایرانین مائنڈ. یہ نیشنلزم کے ساتھ چھوڑیں گے نہیں یہ کسی کو. پھر میں آپ کو بتا دوں. ضیاء الحق صاحب قرآن و سنت کی روشنی میں بلٹ پوائنٹس کی صورت میں یہ بتائیں کہ دنیا میں قیام امن کے لیے آپ کیا اقدامات تجویز کریں گے؟ جی، بلٹ پوائنٹس کا آپ نے تذکرہ کیا. سب سے پہلے تو اپنے حقیقی دشمن کا ادراک کریں، اسے پہچانیں.
ابلیسی اتحاد ثلاثہ جو ہے ہمارے سامنے ہے. بالکل. اس میں اسرائیل ہے, انڈیا ہے اور امریکہ ہے, اور ساتھ جو بھی اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں وہ سب موجود ہیں. ابھی حال ہی میں وہ جو اخوان المسلمین پر پابندی لگائی ہے ٹرمپ نے, تو اس کا ویلکم کیا یو اے نے. جی بالکل. حیرت کی بات ہے. صومالی لینڈ کے حوالے سے بھی اس کا ذکر آتا ہے, یو اے کا. پھر یہ جو سوڈان کے اندر آر ایس ایف والے ہیں, اس میں بھی اس کا کہیں نہ کہیں رول ہے درمیان میں. پہلی بات تو یہ کریں. دوسرا یہ ہے کہ جب تک امت کا کانسیپٹ, اسلام ہمیں امت کا کانسیپٹ دیتا ہے, 50 یا 57 یا 60 بدلتی رہتی ہیں, اتنی نیشن سٹیٹس کا کانسیپٹ نہیں دیتا. امت واحدہ بننے کی ضرورت ہے. جب تک یہ نہیں بنیں گے تو آپ بٹے رہیں گے. وہ کبھی یورپین یونین بنا لیں گے اور اکٹھے ہو جائیں گے, کبھی نیٹو بنا لیں گے عسکری. اور یہی اگلی بات ہے کہ صرف دفاعی طور پہ جب کبھی مشکل پڑے تو اکٹھے نہ ہو. جارحیت اسلام غلبہ چاہتا ہے اپنے معاشی نظام کا, سیاسی نظام کا, اپنے معاشرتی نظام کا, ہر قسم کے نظام کا. اسلام دیگر نظاموں کے اوپر غلبہ چاہتا ہے اور انسان کی تمام زندگی کے ہر گوشے کے اوپر غلبہ چاہتا ہے. تو عسکری طور پہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملیں, اکٹھے ہوں. جس طرح ابھی پاکستان سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ ہوا ہے, تو ترکیہ نے بھی اس کے اندر انٹرسٹ شو کیا ہے کہ ہم حصہ بننا چاہتے ہیں. ایران نے بھی, ایران کی مجبوری بھی ہے, ظاہری بات ہے, وہ اکیلا تو نہیں یہ کر سکتا معاملہ. اپنے آپ کو تھوڑا سا اس نے پیچھے کیا ہوا ہے تاکہ میں مل کر لوگوں کے ساتھ چلوں. ساتھ یہ کہ مستقبل کی جو احادیث ہمیں دکھائی دیتی ہیں اس کے اندر خراسان کا ایک بڑا اہم رول ہے. وہ خراسان وہی خراسان جو کہ حضرت مہدی کا جب ظہور ہوگا تو اس وقت ان کے نصرت کے لیے اس ایریا جسے مشرق حدیث میں کہا گیا ہے, خراسان کا علاقہ بنتا ہے. وہاں سے ایران میں تو خراسان نام کا صوبہ ابھی بھی موجود ہے. بالکل موجود ہے. وہاں سے جو ہے وہ لشکر, وہاں سے فوجیں جائیں گی ان کی جو حکومت ہے اس کو نصرت دینے کے لیے, تمکن دینے کے لیے. اور پھر اس کے بعد جب آخری مارکہ آئے گا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب واپس تشریف لائیں گے, سیکنڈ کمنگ آف دا کرائسٹ عیسائی بھی مانتے ہیں, تو اس وقت جو خراسان ہے وہاں سے سیاہ جھنڈے وہ جائیں گے اور کوئی چیز نہیں روک. یہ حدیث کے مفہوم یہ ہے کہ کوئی چیز نہیں روک سکے گی ان کو, یہاں تک کہ وہ ایلیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یروشلم کا نام تھا, وہاں جا کے جھنڈے گاڑ نہ دیا جائے. تو یہ خراسان اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کانٹیکسٹ میں بات ہوتی ہے نا, اس دور کے اندر اس میں جو کراؤن جول جسے کہتے ہیں وہ تو افغانستان تھا, کچھ حصہ پاکستان کا, ایک ایران کا صوبہ آپ نے گنایا, کچھ ترکمانستان کا, کچھ ازبیکستان کا, یہ حصے ملا کر تو خراسان بنتا تھا. اچھا, اب بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ بڑا عرصہ پہلے کیا کرتے تھے, PIA کے نام سے اتحاد بنے, پاکستان, افغانستان اور ایران. اس میں آپ S سعودی عرب اور T ترکی بھی شامل کر لیں تو آپ کی امت کا ایک کور تو بن گیا. بالکل, اہم ممالک تو سارے شامل ہو گئے, کور بن گیا. اب ان کو جو قرآن و حدیث کے اندر رہنمائی دی گئی ہے, بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. نہ تم ڈرو نہ تم حزن کرو, تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم ایمان والے ہوئے. تو ایمان حقیقی طور پہ اپنے دلوں میں راسخ کریں, اس کے مطابق اپنے فیصلے کریں, ہر جگہ پہ وہ موجود ہو, آپ کے پالیٹکس میں بھی ہو, آپ کی انفرادی زندگی میں بھی ہو, پالیٹکس میں بھی ہو, آپ کی جو اکانومی ہے اس کے اندر بھی ہو. ربا اور یہ سود, ان کو اس کا خاتمہ کریں. ایک طرف اللہ سے جنگ ہے, دوسری طرف کہہ رہے ہیں اللہ مدد کرے گا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر معاشرتی سطح پہ یہ بے حیائی اور باقی چیزیں ختم کو خاتمہ کریں. عدالتی نظام آپ کا اس کے مطابق ہو, آپ کے انٹرنیشنل ریلیشنز اس کے مطابق ہوں. یہ سارا پیکیج ہے پورا. اس پیکیج کو لے کے چلیں گے تو بلٹ پوائنٹس تو یہی ہیں کہ اس کے مطابق ہی جب آپ چلیں گے تو آپ کو کامیابی ملے گی, اور پھر ہی اللہ کی مدد بھی آئے گی. اللہ کی مدد بھی اسی وقت ہی آتی ہے انشاءاللہ. جناب رضا الحق صاحب, بریگیڈیئر ڈاکٹر وحید الزمان طارق صاحب, ہمارے پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں, ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.